درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیشاب کے تعلق سے چند احادیثیں ہیں اور ان کے کچھ مسائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔ مطلب اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ غسل خانہ جو ہوتا ہے یا تو وضو بنانے کے لیے ہوتا ہے یا نہانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان غسل خانے میں اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کو وسوسے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، مطلب طرح طرح کے خیالات اور وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غسل خانہ جو بنایا جاتا ہے وہ نہانے کے لیے، وضو کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ پیشاب کرنے کے لیے۔ تو اس سے اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وسوسے کی بیماری ہو جائے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، مطلب جس کی وجہ سے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گھاٹ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ گھاٹ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہروں میں یا ندیوں کے جہاں اترنے اور چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹ بولتے ہیں۔ مطلب پہلے کے لوگ جب پانی مطلب ندی میں پار کرتے تھے یا نہر کو پار کرتے تھے پانی میں گزر کر کے، تو وہ گھاٹ بنے ہوئے ہوتے تھے، مطلب باقاعدہ سیڑھیاں وغیرہ لوگ بنا لیتے تھے آسانی کے لیے، کیونکہ ہر جگہ تو انسان اتر نہیں سکتا ہے، کیونکہ دائیں بائیں کافی مٹی ہوا کرتی تھی۔ تو جو لوگ گھاٹ بنا لیا کرتے تھے اترنے کے لیے، جانے کے لیے، اس کو گھاٹ بولتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاٹ کی جو راستے ہوتے ہیں ان پر پیشاب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیچ راستے میں پیشاب نہ کرو، کیونکہ راستہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے آنے جانے کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بیچ میں راستے میں پیشاب کریں گے تو وہاں پر چھینٹیں بھی لائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ مطلب یہ اس زمانے میں تو نہیں، تو اب سے تقریباً پہلے زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے، یا کچھ شریری قسم کے جو لڑکے ہوا کرتے تھے وہ اس حرکت کو کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ مطلب پہلے کے جو بڑے بڑے سایہ دار درخت ہوتے تھے، پاکھڑ وغیرہ، تو لوگ وہاں بیٹھ کر کے بات کرتے تھے یا وہاں پر آرام کرتے تھے، گرمی سے بچتے تھے، سایہ لیتے تھے، یا جنگلوں میں جہاں بڑے بڑے درخت ہوتے تھے وہاں لوگ آ کر کے کام کر کے وہاں بیٹھتے تھے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ وہاں پیشاب کریں گے تو جو لوگ آ کے وہاں آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو دقت ہوگی، ان کو بدبو آئے گی اور وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ اخلاق میں سے نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پیشاب کریں کہ جہاں پر کیا ہو، درخت ہو اور وہ بھی سایہ دار ہو۔ اس سے بھی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جو انسان اگر ایسا کرتا ہے تو وہ لعن طعن کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ مطلب جنگلوں میں جو جگہ جگہ سوراخ بنے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سوراخ کے اندر اکثر اللہ کی مخلوق رہتی ہے، چاہے وہ سانپ ہو یا کیڑا ہو یا مکوڑا ہو یا پرندے ہوں یا چڑیاں ہوں، بہرحال کوئی بھی ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اگر وہاں پیشاب کریں گے تو ان کو کیا ہے، ایک تو بدبو آئے گی اور دوسرا ان کو نقصان دے گا۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں بھی پیشاب کرنے سے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، مطلب عذاب ہو رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ زیادہ کوئی مشکل کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، ایسا نہیں کہ صاحب اس سے بچنا بڑا مشکل ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص پر تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ مطلب پیشاب کوئی جانور کر رہا ہے یا خود کر رہا ہے تو انسان احتیاط نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کھاتا تھا، مطلب چغلی کرتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جو تر شاخ ہوتی ہے تازہ، اس کو آپ نے توڑا اور توڑنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور دونوں ٹکڑے کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں شاخوں کے ٹکڑے ایک ہی قبر پر رکھ دیے،
اور رکھنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس امید پر یہ کیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہلکا فرما دے گا۔ تو گویا کہ ان حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری قبروں کے اوپر جو تر گھاس ہوتی ہے اس کو نہ اکھیڑا جائے، کیونکہ جب تک وہ گھاس تر رہتی ہے اللہ کا بھی ذکر کرتی ہے اور مردے کو اس سے انسیت پہنچتی ہے۔ تو کبھی بھی اگر ہم قبر کو صاف کریں تو قبر کے دائیں بائیں جو جھاڑ جھوڑ ہے اس کو صاف کریں، لیکن قبر اوپر پر جو گھاس جمی ہوئی ہے اس کو صاف نہ کریں، کیونکہ جو بھی تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے اور اس سے مردے کو کیا انسیت ہوتی ہے۔ تو ان احادیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہم پخانہ یا پیشاب کریں تو ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی سمت نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنے مکانات بنائیں اور اس میں لیٹرین وغیرہ انتظام کریں اور سیٹ جب مستری لگائے تو اس کو بھی یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ میں جو سیٹ جس طریقے سے لگا رہا ہوں اس کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب پیشاب کرے گا یا پخانہ کرے گا اگر جو ہے قبلے کی طرف اس کی پیٹھ یا پیٹ ہو گئی یہ کیا اس کی بے ادبی ہے۔ اور دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جو بچے کو لوگ جو پیشاب کراتے ہیں، مطلب جو چھوٹے بچے ہیں تو بڑے لوگ جو پیشاب کرائیں تو ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ جب بچے کو پیشاب کرائیں تو ان کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ وہ تو بچہ چھوٹا وہ تو جان نہیں رہا کہ قبلہ کس طرح ہے، لیکن جو پیشاب کرا رہا ہے چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلے کی طرف اس بچے کا منہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ شخص جو پیشاب کرا رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔